نہ ہوتے تو آنکھیں کہاں سے آتی، آپ نہ ہوتے زبان کہاں سے ملتی، آپ نہ ہوتے سینہ کہاں سے آتا، آپ نہ ہوتے زبان کو الفاظ کہاں سے ملتے، آپ نہ ہوتے یا رسول اللہ تو چلنے کو ٹانگیں کہاں سے ملتی، ہاتھ کہاں سے ملتے، یا رسول اللہ آپ آ گئے ہمیں ٹانگیں مل گئی ہے، آپ آ گئے ہمیں ہاتھ مل گئے ہیں، آپ آ گئے ہیں ہمیں نگاہ مل گئی ہے، آپ آ گئے ہیں ہماری نگاہ کو تاثیر کا نور مل گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں آنکھیں ملی ہے، ہمیں زبان ملی ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں وقار ملا ہے، ہمیں شان ملی ہے، ہمیں شوکت ملی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے یہ عزتیں کہاں سے آتی ہے، یا آپ نہ ہوتے یہ شوکتیں کہاں سے آتی، بات یہاں تک محدود نہیں، وہ پیارے اسلامی بھائی بہرحال میں نے سنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں جمع نہیں ہوئے، اور تو کرنا میرے نبی کے اشاروں اور نبی کے عاشقوں، جب نبی کی محفل ہوتی ہے، نبی کی محفل ہماری زبان کو تاثیر ملی، نبی کے قدموں کی برکت سے ملی، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے نور ملا ہے، آپ کی وجہ سے اولاد ملی ہے، آپ کی وجہ سے زبان ملی ہے، آپ کی وجہ سے ہوائیں ملی ہے، آپ کی وجہ سے اسلام ملا ہے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے زمین ملی ہے، آپ کی وجہ سے حتیٰ کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں رحمان بھی ملا، مصطفیٰ آپ کی غلامی بھی ملی، اور کس کی وجہ ہے آنکھ ملی، جس کی وجہ ہے زبان ملی، جس کی وجہ ہے آنکھیں ملی، تو کہنا پڑے گا وہ ایک وجہ ہے، وہ ایک ہی قدرت رکھنے والا رب العالمین ہے، یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا نے نبی کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیا ہے۔ تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کوئی آتا نہیں، طاقت نہیں رکھتا، یہ تو میرے نبی کی برکت ہے، جسے چاہے بلائیں اور جسے چاہے نہ بلائیں، اگر سب آ جائیں تو مجھے بتائیے کہ سبھی لوگ اگر آ جائیں تو عاشقین ہو جائیں گے، نبی کے عاشق ہو جائیں گے، تو بتائیے کوئی توہین کے لیے بھی تو ہونا چاہیے، کوئی بے ادب بھی تو ہونا چاہیے، سبھی با ادب ہو گئے تو کیسے چلے گی دنیا؟ دنیا بنانے کا ایک نظام ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بتایا، ہمارے بھائی نے شاید نام عبدالوکیل ہے اور آپ سب کی محنت ہے، کاوش ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں سجاتے ہیں رقص کی محفل، ہم نہیں سجاتے ہیں ڈھول تاشوں کی محفل ہے، ہم نہیں سجاتے ہیں سرور کی محفل ہے، یا رسول اللہ جب خوشی ملتی ہے تو ہم تو آپ کو یاد کرتے ہیں، غم ملتا ہے تب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، ہماری خوشی میں مصطفیٰ ہے، ہمارے غم میں مصطفیٰ ہے، ہم جب مغموم ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں جب زندگی میں خوشی ملتی ہے تب بھی مصطفیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ محترم حضرات عاشق کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میری صبح آپ کے نام سے ہے، میری شام آپ کے نام سے ہے، آپ کی وجہ سے یا رسول اللہ میری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے اختتام ملتا ہے، یہی تو وجہ ہے، خوشی میں مصطفیٰ آپ ہے، غم میں آپ ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا ارے زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ محترم حضرات غور تو کرنا، اگر عاشق رسول ہے، نبی کی محفل میں آیا ہے، نبی کی محبت میں آیا ہے، ایک وہ ہے جو سو کر مرا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی راہ پر مرا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے راستے پر مرا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی وجہ سے مرا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے مفاد میں مرا ہے، مگر ایک وہ ہے جو نبی کی محبت میں مرا ہے۔ مرتے دونوں ہیں، عاشق بھی مرتا ہے، غدار بھی مرتا ہے، دونوں کی موتوں میں فرق یہ ہے غدار مرتا ہے افسوس ہوتا ہے، لیکن عاشق مرتا ہے تو زمانہ مل جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی مر گیا ہے، اپنے کہتے ہیں مر گیا ہے، بیگانے کہتے ہیں مر گیا ہے، زمانے والے کہتے ہیں مر گیا ہے، غیر کہتے ہیں مر گیا ہے، یہ دستور پیغام دیتے ہیں اور لوگوں مر گیا، لیکن عاشق رسول تھا تو کہنے والے کہتے ہیں وہ خبردار ہو جا، اپنے کہہ رہے ہیں مر گیا، بیگانے کہہ رہے ہیں مر گیا، زمانے والے کہہ رہے ہیں مر گیا، مگر جہاں یہ سب مل کر مرنے کی رٹ لگاتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں وہ خبردار ہو جا، مرنے والا عام انسان نہیں مصطفیٰ کا غلام ہے۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے کیب محترم حضرات، میں تمہید میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ محفل کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ محفل رسول میں بیٹھنے والے ایک عاشق ہے، ایک عاشق نے جلسہ سجایا۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، طرف کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تمام پر اپنا کرم فرمائے، مولا تمام کو سلامت رکھے۔ غور تو کرنا، ایک عاشق نے محفل سجا لی، اس کی محفل میں لوگ ہی نہیں آئے، کچھ لوگ جمع ہوئے، کیا کچھ لوگ جمع ہوئے، لیکن جمع ہونے کے بعد وہاں تمام کی دعوتیں بھی کی گئی، تقاریریں بھی ہوئی، لیکن یہ انسان چپلوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ کسی عاشق نے کہا بھائی تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی تو قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نبی محفل میں آئیں گے، جیسی یہ محفل ہے نا، اس کی محفل میں لوگ کم آئے، اس کی محفل میں لوگ کم آئے، تو اس نے کیا کہا؟ بھائی میرا ماننا تو یہ ہے کہ نبی کی محبت میں آیا ہوں، میں نے تمہاری دعوتیں کی، توجہ رکھنا، تمہاری تقاریریں کرائیں، لیکن میں چپلوں میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ یوں تو میری اوقات نہیں مصطفیٰ کو دیکھوں۔ ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہمارے کیا حالات ہیں؟ دن بھر گناہ کرتے، خیال کیا ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جا، نبی میرے گھر آ جائے۔ نہیں، ہر کسی کی تمنا ہے، نہیں ہر کسی کو خواہش ہے، مگر کبھی سوچا ہے کیا ہمارا گھر اس لائق ہے کہ مصطفیٰ آئے؟ کبھی سوچا ہے پھر گھر میں تو ٹی وی لگی ہے کہ مصطفیٰ آئیں؟ سینہ جب تک عشق رسول کا مدینہ نہ بنے گا تب تک کیسے نبی آئیں گے؟ نبی ہر جگہ آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا گھر، ہمارا سینہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ آئیں۔ میرے مرشد کہتے ہیں لوگوں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ زندگی کیسی؟ زندگی تو گزار رہا ہے واٹس ایپ ٹویٹر وغیرہ پہ اور خیال کر رہا ہے مصطفیٰ کا دیدار ہو جا۔ دن بھر چوریاں کر رہا ہے، اگر حق بات کا تو کڑوی لگنے لگتی ہے، لیکن نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، دوست ہوتا ہے۔ برسنگ کاٹ کے زمانے کے کھلا دیے اور خیال کر رہا ہے مصطفیٰ میرے گھر آ جائے۔ باجرے زمانے کے کھلا دیے، بھینس اپنی پل رہی ہے اور باجرہ دوسرے کا چل رہا، اور خیال کیا ہے کہ مصطفیٰ میرے خواب میں آ جائے۔ میرے بھائی مصطفیٰ آ جائیں گے، مگر ہمیں ایسا بننا پڑے گا۔ آقا میں ہے وہ طاقت، مگر ہمارے دل تو ایسے نہیں ہے نا۔ ارے یہ گھر بھی تو ایسا بناؤ کہ مصطفیٰ ہیں۔ لالچی پن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ تمہید ہے۔ محترم حضرات غور تو کرو، ایسے ہی ہو رہا نا۔ کچھ لوگوں کا تو مزاج یہ ہے جناب کہ باجرہ بھی کھلاتے ہیں محترم، اور برسنگ بھی کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد بھینس اپنی بھی پل رہی ہے، اور ملتے ہیں نا اس سے جناب تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یار تمہارا برسنگ بڑا ہلکا چل رہا ہے، اب تیز تو جب چلے گا جب تو چلنے دے گا۔ کیا خیال ہے، کیا عجیب بات ہے، تاکہ میں مشکوک نہ ہو جاؤ، شک نہ ہو جا۔ یہ مزاج بنا لیے لوگوں نے۔ محترم حضرات قرار کہاں سے؟ پھر کہتا پھر جائے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں ملا۔ میں نے دولت بھی کمائی، شہرت بھی ہے، مولانا سب کچھ ہے، مگر قرار نہیں۔ میں کہتا ہوں قرار کہاں سے آئے گا؟ ارے تو نے قرار والا کام نہیں کیا، کہا میں نے سب کچھ کیا، میں نے کہا نہیں کیا، اس لیے کہ دولت کمانے میں قرار نہیں ہے، دولت کمانے میں چین نہیں ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا ارے نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تجھے کوئی اطمینان ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اطمینان کہاں ملے گا؟ اطمینان تو مولا کے ذکر میں ملے گا۔ اطمینان ملے گا کہاں؟ رب کے گھر میں ملے گا، پروردگار کو یاد کرنے میں ملے گا۔ تو بہرکیف محترم حضرات اس نے جلسہ سجایا، وہ چپلوں میں بیٹھ گیا کہ میری اوقات نہیں مصطفیٰ آئے، اور آ گئے تو میری اوقات نہیں ان کو دیکھ پاؤں، مگر میں یہاں اس لیے بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے سب کے ہاتھ رکھوں گا پیروں پر تو ہو سکتا ہے میرا ہاتھ نبی کی قدموں پر پہنچ جا۔ سبحان اللہ، نبی کے قدموں پر پہنچ جا۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے قدموں پر اگر میرا ہاتھ پڑ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کسی نے کہا تھا نبی جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا، 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کے ساتھ جو عالم چلتے تھے، اس زمانے کے عالموں نے کہا تھا
मदीने में आकर मदीने की खुशबू पाकर कि यहाँ मोहम्मद तशरीफ ले आएंगे, मोहम्मद तशरीफ लाएंगे। कहा यहाँ से नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा इसलिए नहीं जाएंगे, नबी आएंगे। कहा भाई नबी को पालोगे तुम? कहा नबी को तो नहीं पाएंगे। तो कहा फिर? तो कहते हैं इसलिए कि अगर हमने नबी को पा लिया तो इल्ला माशाअल्लाह बड़ी खुशनसीबी की बात है, लेकिन नबी को अगर नहीं पाया ना तो हो सकता है हम मर जाएं, हमारी कब्रें बन जाएं और नबी कब्रों के पास से गुजर जाए तो नबी के कदमों से जो धूल उड़ेगी, अगर वो धूल हमारी कब्रों पर लग गई तो हमरा उसी से जिंदगी में एक बला पैदा होगा। ये आशिक होते हैं, गौर तो करो प्यारे, ये आशिक रसूल होते हैं, ये नबी के चाहने वाले। ये क्या कहता कि भाई कुछ रोज बाद जलसा खत्म हुआ, आलिम रब्बानी की महफिल खत्म हो गई, ये गया और जाने के बाद सो गया। मैं तो कहता हूँ सोया थोड़ी था, नींद का बहाना था, हकीकत में मुस्तफा को बुलाना था। मुस्तफा का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया कैसा परेशान है? सरकार ने कहा जब तेरी महफिल को मैंने कबूल कर लिया और रब ने भी कबूल कर लिया।